بیشتی دروازے کی بات ہے پاک پتن شریف کے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑوی آپ ایک بار جب یہاں تشریف لائے تو ایک مولوی غلام قادر منچن آباد کے علاقے چکو کا اس نے اور کچھ دیگر مسلک کے علماء نے سوال کر دیا آپ سے کہ بتائیے جی یہ بیشتی دروازہ کیسے ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ بھی اس بات کے قائل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بالکل قائل ہوں اس بات کا کہ یہ بیشتی دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، یہ حدیث نہیں کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر مومن آدمی کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو جب وہ جنت کا ایک حصہ ہے تو اس کے دروازے کو جنتی اور بیشتی دروازہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بلکہ ایک جانب چھوڑ کر ہر جانب سے جو دروازہ ہوگا وہ دروازہ جنتی اور بیشتی دروازہ ہی کہلائے گا، اندر مومن ہے۔ اور مومن کی تائید میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کر رہی ہے۔ تو اس نے پھر دوسرا سوال کر دیا، یہ بات بڑی سننے والی اور دلچسپ ہے۔ اس نے دوسرا سوال کر دیا، اس نے کہا جی پھر تو ہر مومن کی قبر کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، تو پاک پتن کی یہ خصوصیت کہاں سے؟ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں، اس بات کا جواب یہ ہے کہ اس کی خصوصیت کی وجہ وہ آقا علیہ السلام کا خود فرمان ہے۔ دو طرح کی باتیں کہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں سرکار کو دیکھا اپنے اصحاب کے ساتھ، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ نہیں خواب میں دیکھا، انہیں اونگ گئی تو سرکار تشریف لائے، اس دروازے سے گزرے تو سرکار نے خواجہ نظام الدین کو فرمایا کہ اے نظام، جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، وہ مامون ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ خصوصیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس دروازے پاک پتن والے کی، بیشتی دروازے کی۔ یہ خصوصیت کے ساتھ مشہور کیوں ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور سرکار کا عالم ظاہر میں دیدار کروانا یا عالم خواب میں دیدار کروانا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث مبارک اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا اور حق سچ دیکھا۔ لا یتمثل بالشیطان، شیطان میری صورت مثل کسی بھی حوالے سے بن نہیں سکتا، وہ آقا علیہ السلام ہی ہوں گے۔ تو جب آپ نے خود فرما دیا تو پھر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بیشتی دروازے سے گزرا تو وہ امن والا ہو گیا، اس کا مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا، وہ جنت والے اعمال کرے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، آقا علیہ السلام کی اتباع کرے گا، اللہ اسے گناہوں سے امن میں لے آئے گا، اپنی نافرمانی سے امن میں لائے گا۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی سے امن میں ہوا، اتباع اور اطاعت کی، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اسے اتباع کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے، قرآن و سنت پہ عمل کی وجہ سے، تو اللہ ان نیکوں کی صحبت سے اس بیشتی دروازے سے گزرنے کی وجہ سے اسے امن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ لے آئے گا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا جی آپ؟ فرمایا ہاں، جس کو اللہ کی رحمت بھیجی، مجھ پہ اللہ کے کرم اور رحمت ہوگی۔ تو جب اعمال کی بنیاد پہ کوئی نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے کرم پہ جائے گا، اللہ کے فضل پہ جائے گا، یا آقا علیہ السلام کی شفاعت پہ جائے گا۔ تو اس طرح بیشتی دروازہ بھی ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ، ایک نیک اور عبد کامل وہاں موجود ہے، ان کی وجہ سے اللہ لاج رکھے گا، اللہ ان کی وجہ سے انہیں جنت بھیجے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے اپنے ظاہر اور باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وضو کر کے اچھے طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھے، جنت اس کے لیے واجب۔ تو یہاں 2 رکعت کے بدلے میں جنت ہے۔ تو اس طرح اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے بھی اللہ بعض کا مہربانی فرماتا ہے اور گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔